اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ بے عقل بے سمجھ لوگوں کو اپنا مال بننے نہیں دینا، ان کے سپرد مال کو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تم ان کو رزق دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو بیٹھاؤ اور ان کے لیے اچھی بات کہو۔ یتیموں کے متعلق حکم دیا کہ جو یتیم کا ولی بنا ہے وہ اس وقت تک یتیم کے سپرد مال نہ کرے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور بالغ ہونے کی تین چیزیں صورتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا، اور جب تم نے مال اس کے سپرد کرنا ہے تو اس وقت گواہ مقرر کر لینا ہے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جب ان کے والدین چھوڑتے جائیں تنکا، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جب ان کے والدین نے قریبی رشتہ دار حصہ چھوڑتے جاتے ہیں، یعنی مال چھوڑتے جاتے ہیں، اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ اور فرمایا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یتیم کے مال کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑتے جائیں، ان کے دل کے اندر کتنا ڈر اور خوف ہوگا کہ میرے بچوں کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ پھر اللہ نے مزید تاکید پیدا کرتے ہوئے اس بات کے اندر کہ یتیم کے مال کو نہیں کھانا، فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بنتا ہے۔ فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور پھر ہم ان قریب ان کو دہتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین وراثت کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی پوری وضاحت کرتے ہوئے اس معاملے کو بیان کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، وراثت کا میراث کا علم اتنا اہم ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا رب نے حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتلایا۔ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا خود کر کے بتلایا۔ حج کرنا، حج کرنا، حج کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی طرح زکات، زکات کا نصاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ شریعت کے اندر واحد ایک عمل ہے جس کو میراث کہا جاتا ہے، وراثت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد معاملہ نہیں کیا، بلکہ خود لوگوں کے حق بیان کیے کہ اس کا اتنا حق ہے، اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ کوئی اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنی مرضی کرتے ہوئے کوئی اضافی بھی نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی کو کم دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ دو آیات ہیں، اور اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں دو یہاں ہیں، اور ایک پھر اس سورت کے آخر میں آئے گی کہ قرآن پاک کے اندر رب نے میراث کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر مکمل وضاحت موجود ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے نزول کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں بیمار تھا تو میرے پاس ابوبکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کھلایا تو مجھے ہوش آ گئی۔
پھر میں نے نبی اسلام سے سوال کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہے، اس کی تقسیم جو مختلف بتا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت اس حکم کو نازل فرمایا۔ تو ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی نے ان کا سارا مال اپنے قبضے کے اندر لے لیا، یتیم بچیاں بھی تھی، تو ان کی بیوی بھی تھی، تو نبی اسلام کے پاس یہ اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کے حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب بن ربیع کی بیوی اللہ کے سزا دیکھی کہ چچا نے ان کا مال لے لیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کل کو اگر میں شادی کرتی ہوں ان کے مال کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس سے متعلق فیصلہ فرمائے گا۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے اس میراث کی آیت کو نازل کیا۔ مزید بات ہم سبق کے اندر پڑھیں، اس کے اندر صرف ترجمہ ہی ہے، سبق کے اندر ہی وضاحت ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے متعلق، للذکر، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر حصہ، جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا، اور 100 لیا ہے 50 روپے مرد کو ملیں گے اور 25 خواتین کو ملیں گے۔ فَإِنْ كُنَّ، پس اگر ہے، نساء، دو عورتیں، او اثنتین، یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر کل مال میں سے 2/3 حصہ ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور اگر ہے، وَاحِدَةً، ایک ہی لڑکی، ایک ہی عورت، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر کل مال میں سے آدھا حصہ اس لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر ماں باپ ہے، لِكُلِّ، ہر ایک، واحد، ہر ایک ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے، السدس، تو پھر چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو چھوڑ گیا ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، دونوں کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ، اور وارث ہے اس کے، أَبَوَاهُ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو صرف ماں کو کتنا ملے گا؟ تیسرا حصہ، ماں کے ذمہ کتنا ہوگا؟ تیسرا حصہ اس ماں کو مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ، بس اگر ہو اس کے لیے، اخوۃ، ایک بھائی یا ایک بہن، مرنے والے کی ایک بہن یا ایک بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ، پھر تیسرا نہیں ملے گا، پھر چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر بعد اس کے، وصیت کے بعد، یوصی، جو وہ وصیت کر کے آئے، بہا او دین، اور قرض اتارنے کے بعد۔ یہ بات یاد رکھیے، اس بات پر سارے ہی علماء، ائمہ کرام، ان کا اتفاق ہے، جو مرنے والا ہے سب سے پہلے اس کے قرضہ سے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے گا۔ قرض اتارنے کے بعد نمبر 2، اس نے جو وصیت کی ہے میانہ نبی اختیار کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، پھر تیسرے نمبر پہ جا کے اس مال کو ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے مال تقسیم کر دیا جاتا ہے، قرض لینے والے بڑے ہوتے ہیں پیچھے، ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا، اور جو مرنے والا ہے جس کے ذمہ قرض تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو وہ بندہ پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلے قرض، پھر وصیت کے اوپر عمل، اور نمبر 3 پھر ورثاء کے اندر مال کو تقسیم کیا جائے۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے تھے، ایہم، کون، اقرب
زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفعا فائدے کے لحاظ سے. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نفع کے لحاظ سے فائدے کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے. میں اللہ نے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی. میں اللہ تم سے بہتر جانتا ہوں کس کو کتنا حصہ دینا ہے اور کتنا حصہ دے سکتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ کہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے, اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیم خوب جانے والا حکیم حکمت والا. اس کے کوئی بھی فیصلے کے اندر حکمت سے خالی بات نہیں ہو. اس نے حکمت کے اوپر اپنی اس سارے لحاظ میں جو علم ہے اس کے حصے جو مقرر کیے ہیں وہ اس نے حکمت اور دلائل کے ساتھ باتیں کی ہیں. فرمایا والا کو اور تمہارے لیے اس کو آدھا حصہ ہے ماں تارا کا جو چھوڑ جائے ازواج جو تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے اس میں سے آدھا حصہ تجھے مل جائے گا. ان لم یکن لہن ولد اگر اس مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ پس اگر ہو اس بیوی کی ولد اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَا جو چھوڑ جائے بعد اس کے وصیت کے یوصینا اگر وہ وصیت کر جائے بہا او دین اور قرض اتارنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ پس اگر ہو تمہارے لیے ولد اولاد فَلَهُنَّ الثُّلُثُ تو پھر تم بیویوں کا کتنا حصہ ہوگا؟ آٹھواں. جو سعد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لے کے آئے تھے نا مسئلہ نبی اسلام میں پاس کیا اللہ نے وسلم اس کے چچا نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. وہ سعد نبی ایک بیوی اور دو بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے جس طرح اللہ یہاں بات کر رہا ہے. اللہ نے جب قرآن نازل کیا اس آیت کو نازل کیا تو نبی اسلام نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا تو میں بات سنوں سارا مال لے لیا. 2/3 حصے ان لڑکیوں کے اندر بچیوں کے اندر تقسیم کیے گئے. ان کی ماں کو 8واں حصہ ملے گا اور بقیہ جتنا ہے وہ سارا 13 حصہ ہوگا کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. تو پھر 8واں حصہ نبی اسلام نے سارے ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو دے دیا تھا. اور میں فَلَهُنَّ الثُّلُثُ پھر تمہاری 8واں حصہ مما ترکتم جو تم چھوڑ کے جاؤ من بعد وصیت کرنے کے بعد تو سونا جو تم وصیت کر جاؤ بہا او دین اور قرض اتارنے کے بعد. اللہ تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہے کہ پہلے قرض پھر وصیت اور پھر مال کی تقسیم. فرمایا وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے رجل مرد مرنے والا یورث جس کی وراثت تقسیم ہونے لگی ہے کلالۃ کلالہ او امرأۃ یا عورت. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کی شادی تو پوری ہوتی ہے لیکن نہ اس کی اولاد ہوتی ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. انتہا ہوتا ہے اکیلا, نہ اس کے بچے ہیں نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں. اس کے مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلالہ وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورت میں سے ہو. والا اور اس عورت کے لیے مرد کے لیے اخن ایک بھائی ہے اور اخت یا ایک بہن ہے. فلکل بس ہر ایک کے لیے واحد السدس تو ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ. ہر ایک کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا, بہن کو بھی اور بھائی کو بھی. فَإِنْ كَانُوا پس اگر ہو اکثر من ذَلِكَ اس سے زیادہ ایک بھائی نہیں 2 بھائی, ایک بہن نہیں 2 بہنیں ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو 2/3 حصے ان سب کے اندر تقسیم کر دیے جائیں. پھر ان کو الگ الگ سے 6واں حصہ نہیں
بلکہ 2/3 حصے ان سب کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. بعد اس کے وصیت کرنے کے بعد یوں ساتھ جو وصیت کر کے گیا ہے بنا ہونے اور قرض اتارنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نہ وہ تکلیف پہنچانے والا ہوگا. وصیت من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وصیت ہے. اللہ نے جو حکم نازل کر دیا ہے، اللہ نے جو فائنل کر دیا ہے، ہم مقرر کر دیے ہیں، اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ کرنے والا ہو. کسی کا 5 لاکھ بنتا ہے تو اس کو 5 لاکھ ہی دے، 4 لاکھ نہ دے، نہ کم دے نہ زیادہ دے. اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرے. فرمایا اللہ اور اللہ علیم، خود جاننے والا ہے. علیم، اللہ بڑا ہی بردبار ہے. اب یہ اللہ رب العالمین نے 2 آیات وراثت کے متعلق نازل کی. اب آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح بات کر رہا ہے. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا. بہن ہے اس کا اتنا حق ہے، بیٹی ہے اس کا اتنا حق ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کی حدیں مقرر کر دی ہیں، سارے معاملات میں نے طے کر دیے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں کے اندر، ان باغوں کے اندر وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے. اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان لوگوں تک اس کا مال حق ہونے کی صورت سے ان لوگوں تک پہنچا دے. اگر کوئی ان آیات کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری طرف سے جنت پائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، آخری بات فرمایا، اور جو کوئی نافرمانی کرے، میری بات کو نہ مانے، نہ میرے نبی کی بات کو مانے، وَرَسُولَهُ، میری نافرمانی کرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدودوں کو پامال کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ بھی جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ میرے بھائی، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بڑا حساس معاملہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو خدمت کرنے والا لڑکا ہے، یعنی 3-4 بچے ہیں، ایک ان میں سے اطاعت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، وہ الگ ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے، ملتا نہیں ہے، ہم اس کے نام آگ کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز نہ ملے گی. آگ نامہ یہ سب کچھ شریعت سے ہٹ کے ہم کر دیتے ہیں. ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کرے گا، یہ بات یاد رکھیے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ. اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، یہ اس کا اپنا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، آخر وقت جب آتا ہے تو وراثت کے معاملے کے اندر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے. جہاں وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ایک انسان 70 سال تک برائی کے کام کرتا رہا ہے، لیکن میراث کے یعنی میراث کا جب معاملہ آتا ہے، کون کا وقت قریب آتا ہے تو وراثت کے اندر وہ ڈنڈی مارتا، نہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو میں اچھائی کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے. جہنم میں جانے کی بجائے اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے. کیونکہ اس بچے کا، اس بندے کا اپنا فعل ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اس بچے کو وراثت میں سے نکال دیں یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو حصہ نہ دیں. تو فرمایا کہ بندہ اپنی جان کے اوپر زیادتی اور ظلم کر رہا ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو بھی نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدودوں کو توڑے، جو اللہ نے اس سے مقرر کی ہے ان حصوں کو نہ مانے، اپنی مرضی کرے، اپنی منمانی کرے، يُدْخِلْهُ
اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ اس کے لیے عذاب مہین، یہ عذاب اس کو رسوا کرنے والا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہمیں پتا ہے کہ یہاں کسی کا حصہ بنتا ہے، ہمیں اس کا حصہ لینا چاہیے. وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، جہاں اس کا حصہ بنتا ہے اس تک اس کا حصہ پہنچانا چاہیے. چاہے اس کی شادی ہو گئی ہے، چاہے شادی نہیں ہوئی، لیکن کسی کے مال کو اس طرح ناجائز قبضہ کرنا یا وراثت کے معاملے میں اس طرح جو حصے مقرر ہیں ان حصوں کو صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنا، کیونکہ انسان مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر کے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. لیکن تو میرے بھائی، آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.